السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک۔ اور درود و سلام و تمام انبیاء کرام رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین، آخری پارے کی چھوٹی صورتوں کا جو درس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سورہ التکاثر کا درس سننے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کے معنی کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، مال کی یا مال دولت کی زیادتی، اس کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، یعنی یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو گئی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم بالکل جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تم اسے اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یا تمہیں علم الیقین ہو جائے گا، تمہیں یقینی طور پہ معلوم ہو جائے گا۔ لترؤن الجحیم، تم عنقریب ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترؤنها عین الیقین، تم پھر اسے اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سورہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہم نے سنا ہے، یہ سورہ تکاثر ہے۔ یہ قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے، معاف کرنا، یہ قرآن کی 102 نمبر کی سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر کل 8 آیتیں ہیں، اس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا جو مضمون ہے، جو اس میں میسج ہے، جو ایک چیز وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کی جو دنیا میں جو تگ و دو، جو بھاگ دوڑ، اور جس کے لیے وہ پوری محنتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، صلاحیت جاگاتا ہے، اور انہیں حاصل کرنے کی چاہت میں، محنت میں وہ اپنی پوری زندگی گنوا دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اور یہ اس کی جو خواہش ہے وہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے، اس کی یہ محنت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت کی جو طلب ہے، آخرت کی جو تیاری ہے، اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی بات سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں پتا دی جائیں گی، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس اندر کیا ہے، اور پھر تمہیں نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا یا تمہیں غافل کر دیا مال کی، دولت کی، رزق کی، ہر چیز کی جو زیادتی ہے
اس کو حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. کس سے غافل کر دیا؟ آخرت سے غافل کر دیا. اللہ کے دین سے غافل کر دیا, اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا, اللہ کے حقوق سے غافل کر دیا, بندوں کے حقوق سے اس نے غافل کر دیا, صحیح اور غلط کی تمیز سے اس نے غافل کر دیا, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے غافل کر دیا, نیک کام کرنے سے تمہیں غافل کر دیا. یعنی ہر اچھی چیز سے تمہیں کیا کر دیا؟ اس مال کی, اس دولت کی, اس اولاد کی, اس دنیا کی جو چاہت تھی, اس کی جو چاہن, اس کے لیے تم نے جو محنتیں کی, جو وقت لگائے, جو اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کے لیے ختم کر دی, تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ہر کسی کی خواہش ہے کہ زیادہ مال, زیادہ پیسہ, زیادہ پراپرٹی, بڑا بزنس, بڑا گھر, اچھی گاڑیاں, اچھے کار, اچھی شہرت, اچھا نام, اچھی عزت, اچھا مقام, لوگوں میں واہ واہی, لوگوں میں اچھا نام ہونا چاہیے, میری عزت ہونی چاہیے, لوگ میرے پیچھے میری تعریف کرنا چاہیے, ہم زیادہ میری اولاد ہونی چاہیے. ہم ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم تمام تر میں صلاحیتیں اسے حاصل کرنے میں لگا ہوئے ہیں. اپنا ہر وقت, ہر صلاحیت, اپنا فن, اپنا علم, اپنی طاقت, اپنی پاور, اپنی شہرت صرف اسی لیے کہ میں بڑا بن جاؤں, کمپٹیشن ہو جائے, میرے بھائی کے پاس وہ چیز ہے, میرے پاس جو ہے اس سے بہتر چیز ہو جائے, اس کے مقام پوزیشن ہے, میرا مقام اس کے برابر ہے, اس سے بڑا ہو جانا چاہیے. وہ امیر ہے, وہ صدر ہے, وہ پریسیڈنٹ ہے, میں بھی صدر پریسیڈنٹ بننا چاہیے. اس کا نام, اس کے پاس یہ پاور ہے, یہ طاقتیں ہیں, یہ ملٹری ہے, میرے پاس یہ وہ چیزیں ہونی چاہیے. یعنی غرض ہے کہ ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہرس, ایک لالچ, ایک بھاگ دوڑ, ایک کمپٹیشن, ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا کے پیچھے ہم پڑ گئے. اور یہ چیز نے اتنا خطرناک ہمارے اندر سرایت کر لیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے پیچھے ہم جب پڑ جاتے ہیں, تو جو اصل کام ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے, جو اللہ کی عبادت ہمیں کرنا تھی, اس سے ہم غافل ہو جا رہے ہیں. وہ ہم کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. جب بھی دو بھائی ملتے ہیں, وہ بزنس کی باتیں کرتے ہیں, کاروبار کی باتیں کرتے ہیں, کیا چل رہا ہے, کیا حال ہے. وہ بولتا ہے اچھا چل رہا ہے, برا چل رہا ہے, خستہ ہے, یہ ہے, مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, یہ ٹرینڈ ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا کہ ہمارا آج دین کا معاملہ کیا ہے, ہم کتنی چیزیں سیکھے ہیں, ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم کون سے نیک کام کر رہے ہیں, کون سے خیر کام میں ہمیں آگے بڑھا ہے, آج ہم نے ہماری عبادتوں میں کیا کمی ہے, ہم اس کو سدھارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارے دین میں کس چیز کی کمی ہے, اس کو سدھارنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے گھر کا ماحول جو خراب ہے اس کو ہم بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہمارے بچوں میں تعلیم نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, امت مسلمہ کے اندر جو دوسرے مسائل ہے اس کے حل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی اس چیز کی آپس میں دوسرے سے بات نہیں کرتا, کوئی اس کے بارے میں میٹنگ نہیں کرتا, کوئی اس کے لیے وقت نہیں نکالتا, کوئی اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کے لیے اپنی صلاحیت استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے. مال کا جمع کرنا, اولاد پہ فخر کرنا, اچھی تجارت کرنا, اس کے لیے اسلام نہیں روکتا ہے, یہ یاد رکھیے. اسلام کبھی آپ کو نہیں روکتا کہ آپ مت کماؤ, اسلام آپ کو یہ نہیں روکتا کہ آپ بزنس مت کرو, اسلام آپ کو اسے نہیں روکتا کہ آپ زیادہ اولاد یا آپ کی اولاد کے اوپر آپ کو فخر ہونا چاہیے, اسلام بالکل نہیں روکتا. لیکن اس فخر میں, اس غرور میں, اس تکبر میں, اس گھمنڈ میں اگر تم غافل کر دیتا ہے اللہ کی عبادت سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے دین سے, اس کی عبادت سے, تو پھر یہ نقصان دہ ہے. اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. اس خواہش میں یہ چیزیں ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, زین للانسان حب الشہوات, ہم نے انسانوں کو کچھ خواہشات کی کیا کر دیا ہے, اس کی محبت اس کے اندر ڈال دی گئی. کس کی؟ عورتوں کی, زیورات کی, خزانے کی, بیٹوں کی, اچھے گھوڑوں کی, اس سب چیزوں کی خواہشات ہم نے انسان کے اندر ڈال دی. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اب اس فطرت کو کنٹرول کرنا ہمارے پاس ہے. انسان کی فطرت تو ہوتی ہے کہ اس کو اچھی عورت ملے, اچھے زیورات ہو, اچھے خزانے ہوں, اچھے اولاد ہو, اچھے پراپرٹی ہو, اچھے گھوڑے ہوں, اچھے کاروبار, خواہش ہوتی ہے انسان کی. لیکن یہ خواہش کو آپ کو بیلنس کرنا ہے. اس سے آپ کو اصل چیز سے ٹریک پہ نہیں, اصل ٹریک سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے, ہمیں سیدھے راستے پہ رہنا ہے. یہ بہت اہم ہے, کیونکہ انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر 2 وادیاں بھی مال کی دے دی جائیں گے, ایک روایت میں ہے 2 وادیاں سونے کی دے دی جائیں, مطلب اتنی بڑے بڑے جو جنگلات ہم بولتے ہیں یا وادیاں جو ہوتے ہیں, یہ جو بڑا کی بڑا ہو گیا, جو پورا کے پورا اس کے اندر مال ہو, صرف خزانہ ہو یا صرف سونا ہو, اتنا بھی خزانہ اگر میں 2 دے دیا, 2, ایک نہیں 2 دے دیا اگر بن آدم کو, لب تغا ثالثا, آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ تیسری کی خواہش کرے گا. مطلب اتنا ہی, حالانکہ اس کی اپنی ذات, اپنے اہل و عیال, اپنے خاندان, اپنے شہر سے زیادہ اس کے پاس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 6 پشتوں تک کا لوگوں کے پاس پیسہ پراپرٹی پڑی ہوئی, 3 پشتیں ان کی آرام سے گزار سکتی, اتنی پراپرٹی, اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے. پھر بھی اس مال کی ہرس میں, نمبر 1 کے چکر میں, اس کو قائم کرنے کے چکر میں, اس کو سسٹیننس کے چکر میں ہم پریشان ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کی جو حدیث ہے وہ ہو بہو آج ثابت ہو رہی ہے کہ 2 وادیاں اگر سونے کی ہوں گی یا مال کی, تو تیسرے کی وہ خواہش کرے گا. پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا پیٹ
سوائے مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی. یعنی قبر کی مٹی ہے جہاں پہ جا کے اس کی حرص، تمنا، خواہشات سب چیزیں کیا ہو جائیں گی، ختم نہیں. اس کے علاوہ اس کی حرص اور خواہشات کسی چیز سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قبر کی مٹی ہے جو انسانی خواہشات کو ختم کر سکتی ہے، اس سے زیادہ فکر نہیں. تو یہ چیزیں کتنی بھی آ جائے ہمارے پاس تو حرص ختم ہونے والی نہیں. اور جو مالداری ہے نا وہ صرف مال کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے. اصل مالداری جو ہے آپ فرماتے ہیں وہ دل کی مالداری، دل کا غنا ہے. غنا جو ہے، غنی جو ہونا ہے وہ مال و دولت سے نہیں، آپ دل سے. کیونکہ جب آپ نے فرما دیا وہ بات طے ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی دولت بھی مل جائے تو ہمیں بس ہونے والی نہیں ہے. تو دل کا غنی ہونا بہت ضروری ہے. جو کچھ دے دیا نا اللہ تعالیٰ اس کو شکر ادا کر دیجیے. لوگوں کے پاس جو ہے اس کو چھوڑ دیجیے، ان کے مال ان میں انٹرسٹ آپ مت دکھائیے. آپ کو اللہ نے جو دیا وہ آپ کے لیے کافی ہے، بہت ہے. آپ لوگوں سے دنیا سے بے نیاز ہو جائیے، لوگوں کو دینے والا بنیے. جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کیجیے اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو دے دیجیے. وہ اصل غنا ہے، وہ اصل بے نیاز ہے. ورنہ کتنا بھی مال آ جائے، آج آپ 100 روپے کما رہے ہیں، کل کو 1000 روپے کمانے ہیں، کل کو آپ لاکھوں روپے کمانے رہے ہیں، کروڑوں روپے کمانے رہے ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہے. وہ حرص بڑھتے رہے گی. لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کرے گا میرے لیے اتنا کافی ہے اور میں اس کے بعد جو بھی رہے گا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اپنے بھائی کی مدد کروں گا، کسی غریب کا معاملہ حل کروں گا، یا جو بھی خیرہ کام کر سکتا ہے، تو دیکھیے کہ آپ کو جو خوشی ہوگی، جو آپ کا معاملہ ہوگا، جو برکتیں آئیں گی، جو سکون آپ کو ملے گا، وہ ایک الگ ہی طرح کا ہوگا. صحابہ کرام کا معاملہ بھی دینے کا تھا، حرص کا، آنے کا معاملہ نہیں تھا. گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، فاقہ کشی ہوتی تھی، بہت غریبت تھی، لیکن کہیں سے کچھ آ گیا تو پہلے کوشش کرتے تھے کہ اپنے پڑوسی کا، اپنے بھائی کا، غریبوں کا خیال کریں، ان کو دے دیں. اپنے پاس سے دنیا اپنے گھر سے نکل جائے. میرے گھر میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، مال و دولت پراپرٹی میرے گھر میں جمع ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ معلوم تھا انہیں اگر مال دولت کچھ میرے گھر میں جمع ہو گئی تو میری اس کے حرص، لالچ، خواہش، میری بیوی کی، میرے بچوں کی، میرے بھائیوں کی، اس پر نظر پڑے گی اور وہ میرے ذکر سے غافل کر دے گی. بہت احتیاط رکھتے تھے کہ اپنے پاس مال نہ ہو. لیکن آج کہتے ہیں اس مال کے کمپٹیشن میں کہاں جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال. آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. 3 چیزوں کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں. ایک وہ مال جو اس نے کھا لیا، جو بھی رزق ہے، دانا روٹی جو بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا ہے، جو ہمارے پیٹ میں چلے گیا ہم نے کھا لیا. دوسرا جو لباس ہے جس کو آپ نے پہن کر بوسیدہ کر دیا یا پرانا کر دیا. تیسری وہ چیز جو آپ نے اللہ کے راستے میں یا کسی کو عطا کر دیا، کہ صدقہ خیرات کر دیا، جو آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگی. یہ 3 ہی چیزیں ہیں آپ کی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، یا وہ آپ نے دوسروں کو وارث بنا کے آپ جانے والے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی چھوٹے گا وہ تمہارا ہے ہی نہیں. تم نے کروڑوں روپے کما لیے، لیکن آپ جتنا کھا سکتے ہو، جتنا پہن سکتے ہو، جتنا آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، وہی دراصل آپ کا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ آپ کے وارثین کا ہونے والا ہے. اور لوگوں نے اس کے پیچھے اتنی زندگیاں خطاب کر دی کہ وہ مرنے تک آ گئے، لنگڑ گئے ہیں. آخر مرحلے میں ہے، بڑھاپا پہنچ گیا ہے، پھر بھی مال کی حرص ختم نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں مجھے میری امت میں جس چیز کا جو ڈر ہے وہ ہے الحرص والعمل. ایک ہے لالچ، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، میرے پاس یہ ہو جائے. ہر چیز کی ایک لالچ جو ہوتی ہے نا. اور دوسری العمل، مطلب آرزویں، تمنا ہے، خواہشات، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اس سے یہ آ جائے گا تو میں یہ حاصل کر لوں گا. وہ یہ جو آرزویں ہیں نا، یہ جو دنیا کے جو وسائل، دنیا کے مال، دنیا کی پراپرٹی سے جو حاصل ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو جو قرآن مجید فرماتا ہے سورہ المنافقون کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنا چاہیے. اس سے تم کیا ہو جائے گا؟ ہلاکت میں آ جاتے. لا تلھکم اموالکم، ہلاکت کہاں پہ لگا؟ مال اور اولاد غلط ہے، لیکن یہ مال اور اولاد کی حرص، اس کی خواہش، اس کی بڑھوتری میں تم اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو تمہیں یہ ہلاک کر دے گی. اور یہ جو کرے گا وہیں پر جائے گا، فاولئک هم الخاسرون. جو یہ کام کریں گے تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. دنیا کیا ہے اللہ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ الحدید کے اندر، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہ جان لو کہ بے شک دنیا بھی جو زندگی ہے لہو و لعب ہے، ایک کھیل تماشے کی طرح ہے.
تھوڑی دیر کے لیے. تو کھیل تماشا کتنے دیر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, ویسے ہی تھوڑی دیر کا مزہ ہے, بعد میں کچھ نہیں. اور آگے کیا ہے, وہ تفاخر بینکم, ایک دوسرے کو آپریشن تو فخر کرنے والے, کمپٹیشن کرنے والے. وہ تکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال اور دولت میں دوسرے سے بڑھنے والے ہو. میرے مال اولاد زیادہ ہے, میری پراپرٹی زیادہ ہے. اس میں یہ کیسا ہے, پھر ایک مثال کے ذریعے فرمایا, کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, اس کھیتی کی طرح ہے کہ جب وہ بڑھتی ہے تو کفار کا لفظ یہاں پہ ہے, یہاں پہ اثر ہے کفار کا لفظ ہے, کافرین بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک ہے کاشتکار, کھیتی والا. اس کھیتی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے کہ جو فصل جو آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے فصل آتی ہے, بارش گرتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر وہ بڑھتی ہے اور پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے, وہ کھیتی اس کی زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما, پھر وہ بھوسا بن جاتی ہے. یعنی ایک بارش آئی, کھیتی ہوئی, زرخیزی ہوئی, بڑھ گیا, زردی آ گئی, اور پھر وہ خراب ہو گئی. یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایک بارش آ گئی, بلبلا ہو گیا, پھر وہ ختم ہونے والی ہے. مطلب یہ جو چیزیں تمہیں مل رہی ہے نا, یہ ملیں گی, لیکن ایک تھوڑی دیر کے لیے. اس کی کوئی حیثیت, کوئی لائف, کوئی وقت نہیں. اور اسی آیت کے آخر میں پھر وعدہ فرمایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. صرف یہ دھوکہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے. تھوڑا سا آپ کنٹرول کر لیں تو آپ بہت فائدے والے ہو جائیں گے. اس دھوکے میں اگر آ گئے تو بہت نقصان اٹھانے والے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے, کیونکہ یہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. دنیا میں زندگی تو تھوڑی سی ہے, لیکن ہم یہاں کی رنگینیوں میں, جلدی حاصل ہونے والی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو ہم خراب کر دیتے ہیں. تو یہ چیز دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے, اس کے پیچھے اپنی آخرت نہیں خراب کرنا ہے. اس کو تو حاصل کرنا ہے. آپ ایجوکیشن لیجئے, تجارت کیجئے, نوکری کیجئے, کچھ کمائیے, شادی کیجئے, بچوں کو پیدا کیجئے, کوئی اس میں غلط چیز نہیں ہے, پراپرٹی کے لیے. لیکن یہ چیز کرنے کے پیچھے اگر آپ کو اللہ کا ذکر سے, اللہ کی بات سے غافل کر دیتی ہیں تو پھر فائدہ نہیں. کوئی بھی چیز کرنا تو یہ چیز دھیان رکھنا ہے, کیجئے, بٹ اس کا خیال رکھیں. عبادت, نماز, روزہ, زکات, حقوق اللہ, حقوق العباد, اس کا خیال رکھیے اور اس طرح تمام چیزیں کیجیے تو آپ کو منع نہیں ہے, ورنہ پھر یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی. یہ فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی ہر چیز کی زندگی کی چاہت نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا, ورنہ تمہارا, اور یہ خبر تک جاؤ گے تب تک تمہارا معاملہ تو ختم ہو جانا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ آئے, خبروں میں چلے گئے, کون نام لینے والا ہے, کوئی نہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب یاد رکھیے, اب یہ چیز اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرما رہا ہے, کلا ہرگز نہیں, سوف تعلمون تمہیں معلوم ہو جائے گا, ثم کلا کلا سوف تعلمون پھر تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا, علم الیقین, یقین کا علم ہو جائے گا. لترون الجحیم, کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترون عین الیقین, پھر تمہیں یقین, عین یقینی ہو جائے گا. یقین کا یہاں پہ 2 جگہ پہ علم الیقین اور عین الیقین, اور یہ بتا ہے حق الیقین. ایک انسان ہے کہ سمجھ لیجئے کہ سمجھنے کے لیے کہ کہیں پہ دھواں نکل رہا ہے, کہیں پہ دھواں نکلتا ہے, کیا بولے گا, یہاں پر آگ جلی تھی اور آگ کی وجہ سے یہ دھواں نکلا. حالانکہ آپ نے آگ کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ایک علم ہے نا, آپ کو سمجھ, ایک لاجک لگا دیا کہ روٹی کی آگ ہوگی اس سے وہ دھواں نکل رہا ہے. یہ ہو گیا علم کی بنا پر, آپ کے تجربے کی بنا پر, آپ کے بنا پر آپ نے بتا دیا کہ یہاں پر یہ دھواں ہے کیونکہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہو. ایک ہوتا ہے کہ عین الیقین, آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر آگ ہے. اور ایک مطلب ایسا تھا کہ کبھی کبھی آنکھیں میں دھوکا کھا جاتی ہے نا, دکھتا کچھ اور رہتا کچھ اور ہے. اصل ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے اور حقیقت کچھ اور رہتی ہے. اگر حق کو یقین, اب آپ نے چھو کر دیکھا اور آگ سے آپ کو چرکا لگ گیا, تمام یہاں واقعات میں بھی آگ ہی ہے, کوئی روشنی وغیرہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارا کہ تمہیں ہر چیز پہ یقین ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور یہ معلوم ہوگا انسان کو کب, ایک تو وقت آئے گا جب اس کی موت آئے گی. موت کی جب گھڑی آ جائے گی نا, تب معلوم پڑے گا یار میری زندگی کیا تھی, میں نے کہاں پر خرچ کر دیا, کہاں پہ اپنا وقت میں نے ضائع کر دیا, کن چیزوں کے لیے میں نے اپنی انرجی صرف کر دی, مجھے کرنا کیا چاہیے تھا, میں نے کر کیا بیٹھا. 50 سال 60 سال 70 سال جو زندگی ملی تھی مجھے, میں نے کن چیزوں میں کما دی یار, میری پرائورٹیز کیا تھی, میں نے کس چیز کو ترجیح دینا چاہیے تو کس کو میں نے کر کے بیٹھا. مجھے تو یہ نیک کام کرنے چاہیے تھے, میں نے یہ کر کے بیٹھا, اور کیا حاصل ہوا مجھے. موت کے وقت یہ چیزیں یاد آئی.
جو میں نے سورہ منافقون کی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے ضروری نہیں کہ صرف مال ہو، جو کچھ بھی دیا اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچہ کرو. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، موت سے پہلے یہ کام کرنا ہے. لولا اخرتنی، اگر اس موت کے قریب انسان خواہش کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، اخرتنی تھوڑی سی دیری مل جائے، اور کیا چاہے گا اس وقت میں؟ وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کر دوں اور صالحین میں سے ہو جائے. یہ موت کے قریب میں یہ خواہش کرے کہ میں اب میرے پاس جو مال میں صدقہ کر دوں، اب اس مال کا کچھ فائدہ نہیں، میں تو مرنے والا ہوں، میں جس کے لیے اتنی محنت کی، حلال حرام کی تمیز نہیں کیا، میں نے اتنی محنت کیا، یہ مال اب کچھ کام کا نہیں ہے. میں خرچہ صدقہ کر دیتا تو شاید میں نیک اعمال کرتا تو شاید میں صالحین میں سے ہو جاتا. اس ٹائم پہ معلوم پڑے گا. یہی چیز کو اللہ نے الگ الگ جگہ پہ اور قرآن میں فرمایا ہے. انسان خواہش کرے گا کہ مجھے تھوڑی عمل دے دے اللہ تعالیٰ، میں جاؤں اور نیک عمل کر کے آؤں. اللہ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اب موقع نہیں ملنے والا ہے. تو جب موت آئے گی تب انسان کو معلوم پڑے گا، اور ضرور معلوم پڑے گا کہ یار یہ میں نے جن چیزوں کی میں نے خواہشات کی تھی نا، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کی حقیقت کیا، اس وقت اسے کھل جائے گی. اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، بار بار تین مرتبہ فرما رہا ہے تعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا، میں علم ہو جائے گا، یقینی طور پہ علم ہو جائے گا، عین یقین ہو جائے گا کہ یار یہ تمہیں چیزیں ہونی، یہ چیز فائدہ ہی نہیں تھی، بیکار تھی. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور تم بالکل جہنم کو بھی دیکھو گے، جہنم تمہارے سامنے آ جائے گی موت آنے کے بعد. جب قیامت کے پس منظر تم دیکھ لو گے کہ یار یہ جہنم ہے، اور اس جہنم کی وجہ، اس کے اندر اس کا جو ایندھن ہے وہ ایک انسان اور پتھر بننے والے ہیں. یہ تمہیں بالکل جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ یہ یقینی چیز ہے. یہ یوں ہی جو چیزیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، یہ فالتو بکواس اور بغیر مطلب کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، کام کی چیزیں ہیں. تمہاری پوری زندگی کا نچوڑ اس میں آ گیا کہ ہم زندگی کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. آج ہم ہر ایک پورے دن، آپ صبح سے شام تک اپنا جائزہ دیجیے کہ میں اپنی انرجی کہاں صرف کر رہا ہوں، کن چیزوں میں کر رہا ہوں. ہم کمانے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، اس کمانے سے پہلے پڑھنے کے لیے کتنے سال لگا دے رہے ہیں، اس دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے، اسے پرفیکٹ ہونے کے لیے کہاں نہیں بھیج رہے ہیں بچوں کو اپنے، کہاں کتنے خرچے نہیں کر رہے ہیں، کتنی صنعتیں نہیں کر رہے ہیں، کمانے کے لیے کہاں سفر نہیں کر رہے ہیں، بھی بچوں کو قربانیاں دے رہے ہیں. اور اگر یہ قربانی تمہیں اگر دین سے غافل کر دے، اپنی آخرت سے غافل کر دے، تمہاری قربانی کچھ بھی فائدہ نہیں. ہاں لیکن وہ کمانا، وہ علم حاصل کرنا اس لیے ہے کہ تم چاہتے ہو کہ وہی علم حاصل کر کے اس کما کر میں اپنے اہل ویال کا، اپنے غریبوں کا، اسلام کا، دین کا، لوگوں کی مدد کروں، ان کے لیے فائدہ پہنچاؤں، ان کے لیے خیر کروں، اسلام کی تعلیمات کروں، جو مال آئے گا اس میں صدقہ اور خیرات کروں، حقوق ادا کروں. تو پھر بہت بڑی بات ہے. وہ علم بھی حاصل کرنا، وہ سفر کرنا، وہ مال جمع کرنا، وہ مال حاصل کرنا، وہ تجارت کرنا، تمام کی تمام تمہارے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے. علم کے لیے تم سفر کرو گے وہ بھی نیکی، مال کے لیے سفر کرو گے وہ بھی نیکی ہے، اولاد پیدا کرو گے وہ بھی نیکی ہے. اگر وہ اولاد تمہارے لیے دعائیں کریں گی، نیک کام کریں گے، تمہارے صدقے جاریہ. اگر وہ اولاد اگر برے راستے میں نکل گئی، غلط کام کیا، تو تمہارے لیے گناہ کا باعث ہو جائے گی. تمہیں اگر اچھی تعلیم و تربیت نہیں دی، اچھی چیزیں نہیں سکھایا ان کو، دنیا پرست بنا کے رکھ دیا، نشے کی عادت دلا دی، زناکاری کی، چوری کی، فحش کی، بے حیائی کی، ٹی وی کی، ایکٹروں کی، فیشن کی، میوزک کی، گانوں کی، تو وہ اسی راستے پہ چلیں گے، پھر تمہارے نقصان. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا وقت آج کہاں لگ رہا ہے، کتنا وقت کہاں لگنا چاہیے تھا. یہ تھوڑی سی زندگی ہے جی، 40-50 سال کی ہے، آدھی سے زیادہ تو گزر بھی گئی ہے، بچی تھوڑی 10-20% ہی بچی ہوگی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری انرجی، ہماری صحت کہاں صرف ہونی چاہیے، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ، جو غفلت ہے اس سے باہر آ جاؤ. موت قریب آنے سے پہلے، قبر میں جانے کے وقت یا قیامت دیکھنے کے بعد وہاں کے رونے سے اچھا ہے آج رو لیں، آج اصل میں، کیونکہ وہاں کا رونا، وہاں کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں، زیرو فائدہ. اس وقت کوئی اللہ کا رحم کرم آپ کے اوپر کام میں نہیں آئے گا، آپ کے وہ آنسو اللہ کے اس وقت نہیں پگھلائیں گے. آج کا تمہارا رونا، محنت کرنا، فکر کرنا تمہارے لیے کام نہیں آ جائے گی. وہ آخرت کی زندگی کے لیے آپ تیاری کیجیے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو صلاحیت ہے، جو وقت ہے اسے کیجیے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری آیت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان قریب ضرور بھی ضرور ہم تم سے سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں. جو نعمتیں تمہیں دی تھی نا، جو مال دولت رزق اولاد کے لیے تم جو اپنی جو پراپرٹی صحت سبزی تھے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. جو بھی نعمتیں ہوں گی نا، چھوٹی سے چھوٹی نعمت یا بڑی سے بڑی نعمت، ان تمام نعمتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال کیا جائے. ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عادت کردہ غلام تھے، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آواز دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آواز دی. پھر ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے اور ان سے کہا کہ کچھ ہمارے لیے کھانے کے لیے لاؤ. تو انہوں نے کچھ کھجوریں لائی، ٹھنڈا پانی لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ وہ کھجوریں بھی کھائی اور پانی بھی ٹھنڈا پانی بھی پیا اور کہا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. یعنی پانی اور کھجور، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. سچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کن سے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمیں اور آپ کو تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا کیا نعمتیں نہیں دی ہیں اللہ تعالیٰ. ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور کیا آیت قرآن لتسألن، ضرور بھی ضرور سوال ہوگا. یعنی سوال ہونا ہی ہے، پوچھا ہی جائے گا. اس میں کوئی چھوٹ کوئی معافی نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کان، آنکھ، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور پھر وہ آگے ایک قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، سورہ الاسراء کی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک جو سماعت کرنے والی کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو تمہارے جو باڈی پارٹس دیے ہوئے ہیں، جو اچھا جسم دیا ہوا ہے، حسن دیا ہوا ہے، صلاحیت دی ہوئی ہے، جو نعمتیں ہیں کھانے پینے کی، جو لباس ہے، جو مال ہے، جو اولاد ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ابن آدم کے قدم 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. اللہ کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو 5 سوالوں کے جواب اس کو دینا ہی پڑے گا. وہ 5 سوالوں سے پوچھے ہی جائیں گے، اس کے بغیر اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹیں گے. فی عمر فیما افناہ، اسے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں پر اپنی عمر کو گنوایا ہے. میں نے تمہیں اتنی بڑی عمر دی تھی نا، اس عمر کا تو نے کیا کیا؟ اب عمر کا سوال میں تو سب چیزیں آ گئی. پھر خاص پوچھا جائے گا جوانی کے بارے میں، کہاں اسے لگا دیا. علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے مطابق کتنا عمل کیا. اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی حلال کیا یا حرام کمایا، صحیح راستے سے کمایا یا غلط راستے سے کمایا، اور کن کاموں میں خرچ بھی کیا مال کو. پھر صحیح راستے میں خرچ کیا، زکات صدقات دیا، یا عیش عشرت میں اڑایا، فضول خرچی کیا، بے حیائی کیا، یا غلط چیزیں میں اس کو صرف کیا، اس سے غلط کام تو نہیں کیا اس مال سے. یہ 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ابن آدم کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. عمر، جوانی، علم، مال. سوچیے ہم کہاں پہ ہیں، کہاں سے بچ جائیں گے. آپ سے فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں جس میں 2 چیزوں کے بارے میں انسان بہت غفلت میں ہے. 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان بہت غفلت میں ہے. ایک ہے صحت اور ایک ہے خالی وقت. جب تک ہمارے پاس اچھا باڈی اچھی جس میں تو ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا، جو من چاہا کرتے ہیں، کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کا گاڑی زور سے چلا دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کا غیبت کر دی، جو مرضی ہے وہ کر رہے تھے. ہم حلال حرام اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے ناراض ہو رہا ہے کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. شریعت میں کیا حکم ہے کچھ نہیں، بے حیائی کچھ بھی کر رہے ہیں. خالی وقت ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، خیر کام کرنے چاہیے، یا کم سے کم اپنے بچے میں اچھی تربیت کرنی چاہیے، یا اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ علم حاصل کرنا چاہیے جو خیر کام ہے. لیکن خالی وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے،
دوستوں کے ساتھ چوراہوں پہ پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وقت کو غلط چیزوں میں اڑا رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، بہت زیادہ غفلت نہیں۔ اللہ سے فرمائیں گے ایک صحت اور ایک خالی وقت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ جب اللہ پانی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے تو سوچیے، پانی تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، ہر کوئی پانی پیتا ہے نا، ٹھنڈا پانی جو بھی مل رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، ان کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کہاں کے ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال بھی کسی سے پوچھ لیا نا، اگر سوال کرنے پہ اگر اللہ تعالیٰ آ گئے تو اس کو تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، کیونکہ ہم تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے، کسی بھی نعمت کا ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ ہم تو اس کا پورا حجت پر حق ادا ہی نہیں کیا ہم نے۔ وہ تو اللہ کا فضل ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا یا ڈھیل دے دے گا یا چھوڑ دے گا۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہ محسن حساب یسیر، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے، ہلکا حساب لے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم حساب دے پائیں گے ایک بھی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کا پوچھنے بیٹھ جائے گا، نہ اپنے ذات کے تعلق سے، نہ امت کے تعلق سے، نہ اپنی اولاد سے، کسی کے تعلق سے ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم نے کسی سے صحیح طرح ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت ہی جو ہمیں ڈھانپ لے گی، اللہ کا فضل ہوگا جو ہم پر آئے گا تو ہی ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اس کے حقوق ادا کریں۔